محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں درود پاک نچھاور کریں، مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والسلام منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ درود پڑھنے میں بھی بخیلی کرتے ہیں۔ ایک تو نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ وضو کریں گے، ٹھنڈی ہے، پھر جانا پڑے گا مسجد میں، پھر مصلی بچھانا پڑے گا، اس میں تو ہمارے پاس بخیلی ہے ہی، لیکن ساتھ میں ہم بیٹھے ہیں، صرف منہ ہلانا ہے، ہم درود پڑھیں گے۔ یاد رکھو یہ درود وہ درود ہے، یہ ہمارا عمل وہ عمل ہے جو عمل کے اللہ ہی کرتا ہے۔ یاد رکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتا، ہم حج کرتے ہیں، اللہ حج نہیں کرتا، ہم عمرہ کیا کرتے ہیں، اللہ عمرہ نہیں کرتا، ہم کھاتے ہیں، اللہ نہیں کھاتا، ہاں ہم پیتے ہیں، اللہ نہیں پیتا۔ اللہ عبادت سے پاک ہے، اللہ روزہ رکھنے سے پاک ہے، اللہ حج کرنے سے پاک ہے، اللہ زکات دینے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ ہمارے بہت سارے اعمال سے پاک ہے، لیکن یاد رکھو یہ درود وہ عمل ہے جس عمل کو جس طرح ہم کیا کرتے ہیں ہمارا پروردگار بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ وہی خدا اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ بے شک یقیناً ہمیں سمجھ میں آیا یہ ہمارا وہ عمل ہے جس عمل کو رب بھی کرتا ہے۔ تو پڑھیے دوسری بار ایک بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تو شاعر نے کہا ہے درود پڑھو کہ مقدر سجا لیا جائے، درود پڑھو کہ مقدر سجا لیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ وقت بہت کم ہے کیونکہ کا وقت کافی ہو چکا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں میں بھی مصروف ہوں، صبح سے اٹھتا ہوں تو پھر رات میں 11 بجے کے بعد ہی موقع ملتا ہے آرام کرنے کا۔ اللہ ہماری اس مصروفیت کو قبول فرمائے اور دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں صحت بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارے علماء کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بہن نے جو یہ پروگرام کیا ہے، ان کے بچوں نے، ہمارے بھانجوں نے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اللہ انہیں اور مزید شفا عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھو کوئی صحت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، بے شک بے شک۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا خطرناک بادشاہ جی، اسے اکبر کہا جاتا ہے، اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا بادشاہ کہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ کہاں تک پہنچ گیا؟ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ کیسا نہ کافر ہو، کیونکہ اس کے ہاں جو بھی آتا تھا اسے اس کے آنے کا حکم یہ تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے آنا، سجدہ کرتے ہوئے آنا۔ اس نے سمجھیے اپنے آپ کو رب
रब करार दे दिया था। मेरी बारगाह में आना तो सजदा करते हुए आना। याद रखो उसी जमाने में हुजूर मुजद्दिदे अल-सानी हजरत शेख सरहिंदी लुधियाना वाले जानते हैं, उनका मज़ार सरहिंद शरीफ में है। याद रखो उन्हीं के जमाने में अल्लाह ने पैदा फरमाया। जब उन्हें पैदा फरमाया तो कलम को उठाया और लिखा, अरे सजदा का मुस्तहिक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है, ये अकबर सजदा का मुस्तहिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। काबिल सजदा नहीं है। कलम उठाया था, अब किसके खिलाफ उठाया? बादशाह के खिलाफ उठाया। अब बताइए, यकीनन वो आलिम है, बड़ी मुजद्दिद है, लेकिन कलम तो उन्होंने बादशाह पर उठाया है ना, इसलिए उसी बादशाह ने हजरत को जेल भेजा था। लेकिन देखो, एक बार कुर्सी पे बैठा, बैठ के ख्याल आया, अल्लाह ने मुझे लावलद रखा है, बेटा का मेरा बेटा नहीं, औलाद नहीं, मेरे बाद बादशाही कौन करेगा? मेरी सल्तनत को कौन संभालेगा? बेटा दिल में ख्याल आया। एक फकीर वहीं पर आए, उसी वक्त जी कहा, आपके जहन में चल रहा है। बादशाह चौंका, कहा क्या चल रहा है? कि यही चल रहा है कि तुझे बेटा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं नबी को कुछ नहीं मालूम, पर्दे की बात नहीं मालूम, ख्याल में क्या है वो नहीं मालूम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नबी के इल्म को तो मेरे इमाम ने यूं बयान फरमाया, और कोई क्या तुमसे यहाँ हो भला, खुदा ही छुपा तुमसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हज़रत। और डॉक्टर इकबाल ने वलियों को अपने सिर पे बिठा के कहा, और वलियों की मोहब्बत उलमा को भी दिया, मोमिनों को भी अता किया, उनकी शान बताया, वलियों की निगाह बताया, वलियों का पावर बताया। क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने मोहब्बत है, ये चीज है क्या? लौह कलम क्या बात है। ये ख्याल तो क्या, जिनका कब्जा कलम पर हो, जिनका कब्जा उस तख्ती पर हो, जिस तख्ती में हर इंसान की तकदीर हो, हर इंसान की तकदीर हो। कहा तुमने सही पहचाना, तुमने सही कहा कि मुझे औलाद नहीं है, मुझे बेटा नहीं है। क्या कहा फकीर ने, क्या बेटा चाहिए? बेशक बेटा चाहिए। कहा हाँ हाँ मुझे बेटा चाहिए। कहा बेटा होगा। क्या बोला? बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, होगा। कहा अता कर दो, दे दो ना। कहा मेरे पास से नहीं मिलेगा, मेरे पास से नहीं। कहा फिर कहा किस दर से मिलेगा, किस बारगाह से मिलेगा, किस खानकाह से मिलेगा? तो कहा उस फकीर ने तुझे फतेहपुर सीकरी जाना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी जाना पड़ेगा, वहाँ एक खानकाह
ہے جس خانقاہ کے کپتان خواجہ سلیم چشتی ہے، ان کی خانقاہ پہ جانا پڑے گا، وہاں پر بیٹا ملے گا، جائے گا۔ بے شک بے شک، دل میں تو خیال پہلے پیدا ہو گیا ہے کہ بیٹا چاہیے، کوئی اگر چاہے کہ ہمیں شفا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرے، بیماری ہو گئی ہے نا، بیماری لائق ہو گئی ہمیں، بڑی بیماری ہو، ہاں وہ اپنے گاؤں کے نمائندہ لوگوں سے وہ رابطہ کرتے ہیں، جیسے کہ دیکھیے ہمارے حافظ صاحب جناب جہانگیر صاحب جو ہمارے ادارہ کے مدرس ہیں، بہت اچھے مدرس ہیں۔ حقیقت یہ ہے میں آپ کے ہاں بیان کر رہا ہوں، ابھی مجھے کہنا نہیں پڑا کہ حضرت آفس سے جائیے اور کلاس میں پڑھائیے، کبھی کہنا نہیں پڑا ہے نا، کبھی کہنا نہیں پڑا کہ آپ آفس سے جائیے اور کلاس میں پڑھائیے۔ میرے محترم بزرگ کو یقین بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے، جسے بھی آئے اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ ان کو لے کر کے ابھی ہمارے نوشاد ماما صاحب اور ان کے سارے بھائی سب کوئی مل کر کے پورے گاؤں والے مل کے ان کے ساتھ ہیں، حیدرآباد لایا گیا۔ یقیناً ہم لوگ جو سمجھتے تھے میرے محترم بزرگوں، اللہ نے ابھی انہیں حیات عطا فرمائی ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرمائے اور دراز کی عمر عطا فرمائے۔ یقیناً یعنی چاہے آدمی کہ اللہ یہ بیماری دور ہو جائے تو یقیناً رابطہ ہم قائم کر سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے جب ہم قائم کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی تصویر کو تمہارے قبول فرما لے اور پھر شفا عطا کر دے۔ شفا دینے والا تو خدا ہی ہے، لیکن حکمت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، طبیب بھی ہے، اللہ ہی نے بنایا، جی جی حکیم اللہ نے بنایا، طبیب اللہ نے بنایا، اس کے ذریعے سے شفا اللہ عطا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں کہاں جائے گا، کہاں مجھے تو بیٹا چاہیے، فتح پور ہی نہیں کہیں پر بھیجو میں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، کہا حضرت خواجہ سلیم چشتی کی خانقاہ ہے، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں سے تمہیں بیٹا ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں یہی اکبر بادشاہ ہے، نہیں سوچا کہ دنیا کیا کہے گی، ارے فقیر کے پاس جا رہا ہے، ارے دولت مانگنے کے لیے تمہارے پاس فقیر آیا کرتے ہیں، امیر آیا کرتے ہیں، زندگی مانگا کرتے ہیں، لیکن جب ایک بار تو بیٹا مانگنے کے لیے فقیر کے در پہ جا رہا ہے، بے شک فقیر کی در پہ جا رہا ہے، نہیں کچھ بھی کہے دنیا مجھے تو بیٹا چاہیے، بے شک بیٹا چاہیے۔ لہذا اکبر چلا اور پہنچا فتح پور سکری، اس خانقاہ میں پہنچا جس خانقاہ میں حضرت خواجہ سلیم چشتی ہے۔ میرے محترم بزرگ کو معلوم ہوا کہ فقیر کو پتہ چل گیا کہ اکبر آیا ہوا ہے، لہذا اکبر پہنچا، حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا، کہا مجھے ایک اللہ والے نے ایک فقیر نے آپ تک بھیجا ہے، کہا کس لیے بھیجا ہے، کہا